بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلاغت کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، بلاغت قرآن کا، اور اس میں خاص طور پہ علم معانی نے کہا تھا۔ بلاغت کے تحت 3 علوم ہیں: علم بیان، علم معانی اور علم بدیع۔ علم بیان کے 4 بڑے موضوعات تھے: تشبیہ، مجاز، استعارہ اور کنایہ۔ اور علم معانی کے 8 بڑے موضوعات ہیں: خبر و انشاء، اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ خبر اور انشاء یعنی جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کیسے معنی پیدا کرتے ہیں اور ان معنی میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی اگر جملے کا سٹرکچر جملہ خبریہ کا ہے یا جملہ انشائیہ کا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے معنی میں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں ہم نے قرآن کے لیسن میں ڈسکس کیا تھا کہ زیادہ تر اس کو خبر کے معنی میں لیتے ہیں، لیکن بعض نے اس کو انشاء کے معنی میں لیا، تو اسی لیے تراجم کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک جملہ خبریہ ہوتا ہے لیکن معنی اس کا انشاء کا لے لیتے ہیں کہ جی خبر یہاں پہ امر کا معنی دے رہی ہے، مطلب یہ آپ بلاغت میں مزید پڑھتے ہیں۔ جیسے قرآن میں ہے یرضعن اولادہن حولین کاملین، اب یہ خبر کا صیغہ ہے لیکن اس کو امر کے معنی میں لی گیا ہے کہ عورتیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال تک، یعنی یہ امر ہے، خبر نہیں ہے کہ وہ پلائیں گی۔ جیسے ہم زور دے کے کہتے ہیں کسی کو بھئی تم ایسا کرو گے، تو تم ایسا کرو گے بظاہر تو خبر ہے، لیکن وہ زور بیان بتا رہا ہے کہ یہ خبر بمعنی امر ہے۔ تو معانی میں ہم نے خبر و انشاء کی بحث پڑھی، اور اس کے بعد ایک اور بحث تھی تعریف اور تنکیر کی، میرے خیال میں لاسٹ ٹائم، کہ معرفہ اور نکرہ کس طرح سے معنی پیدا کرتا ہے۔ تو معرفہ کی 7 اقسام کو ہم نے ڈسکس کیا، خاص طور پہ معرف باللام کو، کہ الف لام کی 6 قسمیں ہیں۔ جو لام تعریف ہے، کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کا جو ہمارے پاس ٹول ہے، لام تعریف، تو وہ کس طرح سے معنی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، کب وہ عہد خارجی کا ہوتا ہے، کب وہ حقیقت کا ہوتا ہے یا عہد ذہنی کا ہوتا ہے۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے تقدیم و تاخیر کو، کہ تقدیم و تاخیر کس طرح سے معنی پہ اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جملے کے سٹرکچر میں آپ تقدیم و تاخیر لے آتے ہیں۔ قواعد کے مطابق جس چیز کو مقدم ہونا چاہیے تھا آپ اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، اور قواعد کے مطابق جس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا آپ اس کو پہلے لے آتے ہیں۔ جیسے مبتدا پہلے ہوتا ہے آپ اس کو بعد میں لے جائیں، خبر بعد میں ہوتی ہے آپ اس کو پہلے لیں، تو آپ کہتے ہیں جی خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ لیکن یہ کلام میں کیوں کیا جاتا ہے؟ بلاغت کے لیے، تمہیں پتہ لگ جائے گا، تمہیں لگ پتہ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پتہ لگ جائے گا ایک عام اسلوب ہے، لگ پتہ جائے گا اس میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تو اب آپ کچھ زیادہ بلاغت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے تک کچھ مزید معنی پہنچیں، تو یہی تقدیم و تاخیر کا اصل مقصود ہوتا ہے۔ تو بلاغت بیسیکلی یہی چیز ہے کہ کچھ اضافی معنی پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے دیکھیں شاعری کے اندر تو سب ہے ہی تقدیم و تاخیر، نثر میں تو ایک ہے نا کہ ایک ترتیب سے آپ چل رہے ہوتے ہیں، قواعد اور ضوابط جو بھی زبان کے ہوتے ہیں، تو وہ شاعری میں بلاغت اس لیے پیدا ہوتی ہے تقدیم و تاخیر سے، وہ قافیہ اور جو ردیف بنتا ہے وہ تقدیم و تاخیر سے بنتا ہے، ورنہ تو وہ جملہ بن جائے، نثر بن جائے۔ تو تقدیم میں ایک چیز کیا ہے کہ مطلب تقدیم و تاخیر میں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کسی چیز کو مقدم لانا، یعنی اصل میں اس کو مؤخر ہونا چاہیے تھا لیکن آپ اس کو مقدم لے کر آتے ہیں، اور ایک تاخیر، یعنی اس کو مقدم ہونا چاہیے تھا، تقدیم ہونی چاہیے تھی لیکن آپ اس کو بعد میں لے کے آتے ہیں۔ تو تقدیم کی مثالوں میں سے جیسا کہ معمول کو مقدم کرنا، مفعول مثال کے طور پہ۔ اب مفعول کیا ہے؟ بعد میں آتا ہے، پہلے فعل ہے، پھر فاعل ہے، پھر مفعول ہے۔ پھر اسی طرح مفاعیل میں بھی ترتیب ہوتی ہے، بعض افعال ایسے ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ متعدی الی مفعولین ہوتے ہیں، اس کے 2 مفعول آتے ہیں، مفعول اول پھر مفعول ثانی۔ اب جو ہمارے پاس مثال ہے قرآن مجید سے وہ کیا ہے کہ مفعول ثانی کو مقدم کیا گیا اور مفعول اول کو مؤخر کیا گیا۔ اگر آپ آیت پہ غور کریں نا،
ارأیت کیا آپ نے غور کیا یا آپ نے دیکھا غور کیا، من اتخذ جس نے بنا لیا، ٹھیک ہے، یہ آگے اس کا مفعول ہو جائے گا نا، مطلب آپ نے اس پہ غور کیا یا آپ نے اس کو دیکھا، کس کو؟ من اتخذ جس نے بنا لیا، اتخذ کے اب دو مفعول آتے ہیں، متعدی الی مفعولین ہیں، جس نے بنا لیا الہ اپنے معبود کو، ہوا اپنی خواہش نفس، اصل میں کیا ہے، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا، اتخذ ہواہ جس نے اپنی خواہش کو بنا لیا الہ اپنا معبود، مطلب معنی یہ ہے، معنی یہ، لیکن اب مفعول ثانی کو مفعول اول کر دیا گیا اور مفعول اول کو مفعول ثانی کر دیا گیا کہ اس نے اپنے معبود کو اپنی خواہش بنا لیا۔ خواہش کو لوگ معبود بناتے ہیں، معبود کو خواہش بنانا وہ تو ایک پازیٹیو سینس میں بھی آ سکتا ہے کہ معبود سے اتنی محبت ہے، اتنا اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص پہ کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، تو مفعول ثانی کو مقدم کیا گیا، یہ بات یہاں پہ ہو رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے کلام میں زور پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی خواہش اس کے اوپر اتنی غالب آ گئی کہ اس نے اس کو معبود بنا لیا، وہ معبود کا درجہ اختیار کر گیا اس کے لیے۔ تو اس لیے خواہش کا تذکرہ پہلے نہیں کیا، پہلے اس کے معبود ہونے کا تذکرہ کیا، پھر اس کے خواہش ہونے کا ذکر کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ مشروط۔ جملے کا سٹرکچر یہی ہوتا ہے نا، پہلے شرط آتی ہے پھر مشروط آتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے شرط ہوتی ہے، کنڈیشن آتی ہے، پھر مشروط آتا ہے جس کے ساتھ آپ اس کو کنڈیشن کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق، اگر تو گھر سے نکلی یہ شرط ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو دین یہ مشروط ہے، ٹھیک۔ تو شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں۔ تو اگر مشروط کو آپ پہلے لے آتے ہیں تو مطلب یہ مشروط کی تقدیم ہو گئی، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو مشروط کی تقدیم یعنی مشروط کا قواعد میں ضابطے کے اعتبار سے جو مقام ہے وہ تاخیر کا ہے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، سبقت لے گئی، طے ہو گئی، یعنی پہلے سے اللہ نے لکھ کے نہ رکھا ہوتا قوموں کے اوپر عذاب آنے کا جو وقت ہے، ان کی پکڑ کا جو وقت ہے، تو مطلب ان کے اوپر فوراً عذاب آ جاتا ہے، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ ولولا کلمۃ، اور اگر ایک بات طے نہ ہو جاتی، سبقت میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے، آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہوتی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت نہ ہوتا، لَكَانَ لِزَامًا، تو وہ عذاب لازماً ان کو چمٹ کے رہ جاتا، لازماً ان کو پکڑ لیتا۔ لکانا تو وہ ہوتا، یعنی وہ عذاب، آگے کانا کی خبر ہے، لزامہ لازم سے، تو وہ عذاب ان کو چمٹ جانے والا ہوتا، یعنی عذاب ان پہ اتر چکا ہوتا اگر آپ کی رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت مقرر نہ ہوتی، اجل مسمى، اجل مسمى یعنی مقررہ مدت۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لکان لزامہ، یہ آخر میں تھا، یہ مشروط ہے، شرط کیا ہے؟ ولولا کلمۃ سبقت من ربک واجل مسمى، یہ شرط ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو دین لکان لزامہ، تو لکان لزامہ مشروط ہے، تو مشروط کو مقدم کر دیا شرط کے ایک حصے پر، یعنی واجل مسمى پہ، تو مشروط کی تقدیم۔ تیسرا کیا ہے؟ خبر، جواب شرط جیسے کہتے ہیں، شرط اور جواب شرط، تو جواب شرط کی تقدیم۔ دوسرا کیا ہے کہ خبر
خبر بعد میں آتی ہے، بعض اوقات خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات دو خبریں ہوتی ہیں، خبر اول، خبر ثانی۔ تو خبر ثانی کو مقدم کر دینا اور خبر اول کو مؤخر کر دینا۔ بعض اوقات خبر ایک ترتیب سے ہوتی ہے نا، حامد سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا، یہ اسی ترتیب سے ہے نا۔ اب آپ کہیں حامد سکول سے آیا، سو گیا، کھانا کھایا، بستہ رکھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے اخبار آگے پیچھے کر دی نا۔ تو ضروری نہیں ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ بات کرتے ہوئے وہ ترتیب بھی ملحوظ رکھتے ہوں، ہم بھی اپنے کلام میں بعض اوقات چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلا سمجھ سکتا ہے کہ بھائی وہ جو ہے وہ اسی ترتیب سے ہی آیا ہے، اسی ترتیب سے ہی کام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جی حامد سکول سے آیا، وہ سو گیا اور اس نے بستہ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو کہا جاتا ہے واو جمع کے لیے آتی ہے، واو ترتیب وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو بعض اوقات آپ کی گفتگو میں ضروری نہیں ہوتا کہ منطقی ترتیب بھی ہو، آپ چیزوں کو جمع کر کے بس بیان کر دیتے ہیں، اور مخاطب کو سمجھتے ہیں کہ جی مخاطب کا اتنا ذہن ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، یعنی جو ترتیب اس کے اندر ہے۔ اذ قال اللہ، جب کہا اللہ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو فوت کرنے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو الیہ اپنی طرف۔ تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقدیم و تاخیر ہے، یہ بیسیکلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی رافعو کا الیہ یہ خبر اول ہے، اور متوفی کا یہ خبر ثانی ہے۔ جیسے وہاں پہ دیکھیں کرنے کی تو کوئی وجہ ہے نا، کرنے کی وجہ بلاغت ہی ہے، جیسے الہ ہوا، مفعول ثانی کو جو ہے وہ مفعول اول کر دیا، مفعول اول کو مفعول ثانی کر دیا، مزید بلاغت پیدا کی گئی کہ اس کی خواہش جو ہے، مطلب وہ اتنا خواہش پرست انسان ہے کہ اس کی خواہش کا تذکرہ بعد میں کیا اور اس کے اوپر عبادت کا ٹیگ، معبود ہونے کا ٹیگ پہلے لگا دیا ہے۔ یہ بلاغت، یہ مفہوم پیدا کرنا مقصود تھا۔ تو یہاں پہ بھی انی متوفی کا ورافعو کا الیہ، الوہیت کی بھی تو نفی کرنی تھی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، الوہیت کی نفی کرنی تھی، کیونکہ کرسچینز نے ان کو معبود بنا لیا، تو وہ وفات کا تذکرہ کیا، وفات کا تذکرہ پہلے کیا تاکہ اس میں کوئی شک نہ پڑ جائے، یعنی صرف رفعت کا ہوتا تو وہ شاید ہو سکتا ہے کہ جی نہیں، وہ اب اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، وہ ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے، نہیں، ہمیشہ کی زندگی صرف اللہ کے لیے۔ تو جو بھی دنیا میں آیا اس نے فوت ہونا، تو انی متوفی کا، بے شک میں فوت کرنے والا ہوں آپ کو، ورافعو کا الیہ، اور بلند کرنے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ تو بیسیکلی اب یہ کلام یوں ہے کہ انی رافعو کا الیہ، میں آپ کو بلند کرنے والا ہوں اپنی طرف، یعنی آسمانوں پہ بلند کرنے والا ہوں، متوفی کا، اور پھر اس کے بعد دنیا میں آئیں گے تو پھر آپ کو میں فوت کرنے والا ہوں، یعنی دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے تو پھر تبھی موت جو ہے وہ ان کی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تبھی وفات ہوگی۔ کچھ نے تو مطلب اس طرح سے تقدیم و تاخیر سے اس مسئلے کو حل کیا، اور تقدیم و تاخیر کی وجہ بلاغت بیان کی، کوئی بلاغی نقطہ ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، یہاں تقدیم و تاخیر نہیں ہے، بلکہ توفع جو ہے یہاں مطلب لے لینے کے لغوی معنی میں ہے، اور لے لینے سے مراد جسم اور روح سمیت لے لینا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات متوفی جو ہے، یعنی توفع جو ہے باب تفاعل سے، یہ صرف روح لینے کے معنی میں، اور بعض اوقات جسم اور روح دونوں لینے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے لغت میں۔ تو کچھ نے اس کو لغوی اعتبار سے دیکھا اور کچھ نے بلاغی اعتبار سے دیکھا۔ تو انی متوفی کا، بے شک میں آپ کو جسم و جان سمیت لے لوں گا، ورافعو کا الیہ، اور اپنی طرف بلند کروں گا، یعنی آسمانوں پہ اٹھا لوں گا۔ پھر اس صورت میں موت کا معنی نہیں کریں گے، کیونکہ موت ہمارے ہاں عرفاً کہتے ہیں جسم کا روح سے یا روح کا جسم سے نکل جانا،
یا دونوں میں جدائی ہو جانا ہے؟ یہ میں پورے کے پورا لے لیا آپ کو. ہاں پورے کا پورا لے لیا. یہ انی متوفی کا بے شک میں آپ کو اٹھا لوں گا جسم و جان سمیت. ویسے تو قرآن میں آتا ہے اللہ یتوفی الانفس کہ اللہ تعالیٰ انفس کو لے لیتا ہے، مطلب روحوں کو لے لیتا ہے. تو یہاں پہ روح کا تذکرہ نہیں آیا نا، نفس کا تذکرہ نہیں ہے، انفس کا نہیں. مطلب پورا وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لیں گے. کبھی صرف اللہ روح اٹھا لیتے ہیں، عام طور پہ تو یہ ہے کہ روح اٹھائی جاتی ہے، جسم تو یہیں رہ جاتا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ تاخیر. تاخیر کی مثال حال کی ہے. پہلے ذوالحال ہوتا ہے، اس کے بعد حال ہوتا ہے. ذوالحال کے ساتھ ہی حال ہوتا ہے. حال میں اور صفت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا. حال عارضی چیز ہے. جا زید ضاحکا، زید آیا ہنستا ہوا، راکبن سوار، گھوڑے پہ سوار تھا. اب ہنسنا ایک عارضی چیز ہے، بس ایک کچھ لمحے کے لیے ہنسی تاری ہوئی، اور پھر رونا ایک عارضی چیز ہے. صفت وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ مستقل طور پر ہوتی ہے. جیسے انسان لمبا ہے، اب لمبا ہے تو لمبا ہی رہے گا 24 گھنٹے. خوبصورت ہے تو خوبصورت ہی رہے گا، برا ہے تو برا ہی رہے گا. تو صفت میں اور حال میں، حال یعنی حال ایک اعتبار سے صفتی ہوتی ہے، یعنی لغوی اعتبار سے دیکھیں، لیکن وہ عارضی طور پہ طاری ہوتی ہے. ایسی صفت جو عارضی طور پہ طاری ہو، یعنی ایک حالت ہے نا، جسے ہم حالت کہہ دیتے ہیں. ایک حالت ہے، بس حالت آتی ہے چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. غصہ جو ہے، اب غصہ صفت تو نہیں ہو سکتا نا، غصہ ایک حالت ہے، ہنسی ایک حالت ہے. تو حال. انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے نازل کی اپنے بندے پہ کتاب. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں اللہ نے بنایا، یا اللہ نے نہیں بنائی اس کے لیے کوئی کجی، عوج، ٹیڑھ پن نہیں. اللہ نے اپنی کتاب نازل کی اپنے بندے کے اوپر. ولم یجعل لہ، اور اللہ نے نہیں بنائی اس کتاب کے لیے کوئی ٹیڑھ پن. اللہ نے اس کتاب کے لیے کوئی کجی نہیں، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی اللہ نے، کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی عیب نہیں چھوڑا. یہ بچے تو بعض نے کہا، یعنی بعض، یہاں پہ بھی اختلاف ہے نا، جیسے وہاں پہ اختلاف تھا متوفی کا مطلب تقدیم و تاخیر ہے کہ نہیں. بہرحال نحوی اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اعراب القرآن کی جب آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، تو سب ایک طرح سے اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے، ایک سے زیادہ آپشنز بھی ہوتی ہیں، اسی لیے تراجم میں اختلاف ہو جاتے ہیں. تو بعض نے یہاں پہ دو حال بنائے کتاب سے. ایک عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، یعنی کتاب کا ایک حال تو یہ جملہ ہے، وہ کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اور دوسرا حال کیا بنایا گیا؟ قیمہ، سیدھی ہے. مطلب وہی بات کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، قیمہ سیدھی مستقیمہ. لیکن بعض نے جو ہے وہ قیمہ کو حال نہیں بنایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذوالحال میں اور حال میں وقفہ نہیں ہوتا، تو درمیان میں ولم یجعل لہ عوجا یہ جملہ آ گیا. یعنی ذوالحال کیا؟ کتاب کی حالت بیان ہو رہی ہے نا، کتاب کی حالت بیان ہو رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ذوالحال میں اور حال میں وقفہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ قیمہ کو بدل بناتے ہیں. کس کا؟ ولم یجعل لہ عوجا، کہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، مطلب قیمہ وہ سیدھی ہے. ٹھیک ہے. تو ولم یجعل لہ عوجا یہ مبدل منہ، اور عوجا قیمہ اس کا بدل ہو گیا. دو حال بناتے ہیں، وہ کیسے بناتے ہیں؟ ہاں دو حال کیسے بناتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الکتاب ذوالحال ہے، ولم یجعل لہ عوجا یہ اس کا ایک حال ہے. واو حالیہ آتی ہے نا، واو کی کئی قسمیں، ایک جو ہے وہ واو حالیہ اس کو کہتے ہیں، وہ پورے جملے کو جو واو کے بعد ہوتا ہے حال کے معنی میں لے جاتی ہے. جاء زید وہو راکب، زید آیا، یہاں پہ واو حالیہ ہوگا، وہو راکب اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جاء زید وہو ضاحک، زید آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا تھا، ہنستے ہوئے آیا. تو واو حالیہ، واو حالیہ جب بنایا تو ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اس حال میں کہ اللہ نے اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑی. قیمہ کو انہوں نے دوسرا حال بنا لیا. اب دوسرے حال میں اور ذوالحال میں درمیان میں ایک وہ فاصلہ آ گیا، تو وہ کہتے ہیں فاصلہ نہیں ہوتا.
تو اگر ان کو دو حال بنائیں، مثال کے طور پہ ہم جو مثال پڑھ رہے ہیں دو حال بنائیں، تو اس میں کیا ہے کہ دوسرے حال کی تاخیر ہو گئی ہے، آپ یوں کہیں گے وہ تاخیر کا اس کو بنا رہے ہیں نا، کہ اس تاخیر کا مسئلہ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں تو تقدیم ہونی چاہیے نا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں انزل علی عبدہ الکتاب قیما، یہاں پہ آنا چاہیے تھا یہ، ہاں جملے والا حال بعد میں آ سکتا ہے، ولم یجعل لہ عوجا، وہ آ سکتا ہے، وہ بعد میں آ سکتا ہے۔ تقدیم و تاخیر کی اغراض کیا ہوتی ہیں، تقدیم و تاخیر کیوں کی جاتی ہے؟ بہت بیسیوں اغراض ہیں جو بلاغت کی کتابوں میں ہیں، چند ایک ہم مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ تاجیل مسرت، مسرت خوشی، خوشی میں عجلت، جلد بازی، یعنی کوئی خوشخبری سنانے میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کسی کو خوشی کی خبر دینا چاہتے ہیں نا، تو آپ جلدی میں ہوتے ہیں، اچھا اس کو ذرا جلدی سے مطلب خوش کر دیں اس کو، انسانی نفسیات ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، ٹھیک، میں آپ نے کسی کو سرپرائز دے کے خوش کرنا ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں تقدیم و تاخیر ہوگی اگر آپ غور کریں تو، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز اگر آپ لے کے آئے تو پہلے تو آپ اس کو وہ چیز دکھائیں گے، بعد میں ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہے، تاجیل مسرت ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، لیلۃ القدر کے بارے میں کہا گیا، اصل میں کیا ہے، ہی سلام، ہی سلام، وہ رات کیا ہے، سلامتی والی، ہی مبتدا، سلام اس کی خبر، تو اب خبر کو مقدم کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی سلامتی کی بات پہلے کی گئی، لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک سلامتی والی رات ہے۔ تاجیل مساعت، بری بات پہلے کرنا، اب ظاہر بات ہے یہ بری بات آپ اسی کو کہیں گے کہ جس کے اوپر آپ کو غصہ ہوگا، ہاں، جس کے ساتھ آپ کے مطلب اچھے تعلقات ہیں تو اس کو آپ اچھی بات پہلے بتائیں گے، اور جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ بری بات پہلے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچر کہے نا انڈا، انڈا ملے گا، انڈا، ٹھیک ہے، میں کسی اسٹوڈنٹ پہ اس کو بہت غصہ ہو تو میں پیپروں میں انڈا ملے گا۔ النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اصل میں کیا ہے تمہارا ٹھکانہ، آگ، مثواکم النار، تو النار آگ، مثواکم تمہارا ٹھکانہ، آگ کا ذکر پہلے کیا۔ تبرک کے لیے، برکت کے لیے، حصول برکت کے لیے بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے۔ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اصل میں جملہ کیا ہے، فَأَنَّ خُمُسَهُ، خُمُسَهُ، انا کا اسم کیا ہے، خمس، اس لیے وہ نسب میں ہے نا، اسم انا یا انا پہلے آئے گا نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ متعلق خبر یا قائم مقام خبر کو آنا چاہیے، لیکن تبرک کی غرض سے اللہ کا نام پہلے لایا گیا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یا اس میں کچھ اور بھی مطلب مقصود ہو، ضروری نہیں یہی ہو، حصر بھی مقصود ہو سکتا ہے، اللہ ہی کے لیے بھائی، اللہ ہی کے لیے، حصر بھی مقصود ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، محط سوال، سوال کا مقام، یعنی سوال کی جگہ ہو تو وہاں آپ خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، سوال کی جگہ، ویسے خبر مؤخر ہوتی ہے، بعد میں آتی ہے، لیکن سوال اگر ہو تو آپ خبر کو مقدم کر دیں۔ قال اراغب انت، اصل میں کیا تھا، انت، انت، انت مبتدا ہے نا، راغب اس کی خبر ہے، تو انت پہلے آنا چاہیے تھا،
ٹھیک ہے، لیکن خبر پہلے آ گئی، اراغب انت، خبر کی تقدیم و تاخیر. ہاں خبر کی تکلیف، خبر مقدم ہو گئی. سوال محت کا کیا مطلب؟ محت کہتے ہیں حتی یحت، اترنا، اترنے کی جگہ، مطلب وہی سوال کا مقام. تو سوال کا جہاں پہ مقام ہوگا تو وہاں آپ خبر کو مقدم کر سکتے ہیں. مناسبت کی غرض سے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر ہوتی ہے. والذین اذا انفقوا، اور جو لوگ اذا انفقوا، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کریں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف کریں، ولم یقتروا، اور نہ بخیلی سے کام لیں. خرچ کرنے میں دو ایکسٹریم رویے ہیں نا، دو ایکسٹریم رویے. ایک کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی، اور ایک کیا ہے؟ کنجوسی، بخیلی. یعنی فضول خرچی تو یہ ہے کہ بلا وجہ خرچ کرے جہاں ضرورت نہیں ہے، اور کنجوسی اور بخیلی کیا ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سے منع کرنا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسراف کا ذکر پہلے کیوں آیا اور بخیلی کو کیوں مؤخر کیا گیا. اور بلاغت میں تو پھر وہ اس طرح کے بھی سوالات اٹھاتے ہیں. تو کہتے ہیں انفاق کو مناسبت ہے، انفاق کا مطلب خرچ کرنا، خرچ کرنے کے فعل کو مناسبت ہے اسراف کے ساتھ، نہ کہ ہاتھ روکنے کے ساتھ. تو اس لیے دوسرا جو رویہ اس کا ذکر بعد میں کیا. ٹھیک ہے، یعنی جب خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے نا تو اس میں زیادہ امکان جو ہے وہ اسراف کا ہوگا، کہ بات ہی خرچ کرنے کی کر رہے ہیں. کو مقدم کیا ہے، اس میں مقدم مؤخر کس طرح ہوگا؟ نہیں، بعض اوقات یہ ہے نا کہ آپ ایک چیز جو کہ قواعد کے مطابق اس کی تقدیم ہونی چاہیے تھی، آپ تاخیر میں، ابھی تک تو ہم وہ پڑھ رہے تھے نا. ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. ابھی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. یہ موضوع کیا ہے کہ جو چیز قواعد کے مطابق مقدم ہے اس کی تقدیم میں بھی بلاغت ہے. بات سمجھ؟ قواعد میں بھی ایک چیز مقدم ہے نا، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ غیر بلیغ کلام ہے. اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قواعد سے ہٹ جاتے ہیں تو تقدیم و تاخیر پیدا کر کے بلاغت پیدا کی جاتی ہے. تو اگر تقدیم و تاخیر نہیں ہے مثال کے طور پہ تو کیا بلاغت نہیں ہے؟ نہیں. پھر بلاغت اور طرح کی ہے کہ مقدم کے مقدم ہونے میں بھی بلاغت ہے، اور مؤخر کے مؤخر ہونے میں بلاغت ہے، اور مؤخر کے مقدم ہونے میں بلاغت ہے، اور مقدم کے مؤخر ہونے میں بلاغت. یہ بات وہ کر رہے ہیں. تو یہاں تقدیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ لم یسرفو کا کوئی مقام جو ہے وہ تاخیر کا تھا تو اس کو مقدم کیا گیا، یہ بات نہیں. مطلب قواعد کے اعتبار سے ہم ایسی بات نہیں نکال سکتے نا کہ جی لم یسرفو ولم یقترو. لیکن یہ ہے کہ اسراف کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا. تحریز من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وراثت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے تذکرہ کیا کہ جب کوئی فوت ہو جائے، ڈیزیز پرسن جو ہے، اس کا جو ورثہ ہے، اس کا جو ترکہ ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے نا، اور اس کے بعد اس کا قرض ادا کیا جاتا ہے. پھر وصیت پوری کی جاتی ہے 1/3 میں سے. پھر چوتھے نمبر پہ وہ رثا میں تقسیم ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے وصیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد قرض کی ادائیگی کا ذکر ہے. من بعد وصیہ یعنی وہ رثا میں تقسیم ہوگا وہ مال وصیت پوری کرنے کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وصیت کی، کیونکہ قرض تو ظاہر بات اگلے نے لے ہی لینا ہے اس نے کون سا چھوڑنا ہے. ہاں، وصیت کی ادائیگی میں وہ رثا جو ہے وہ ڈنڈی مار سکتے ہیں. تو اس لیے ان کو ابھارنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، وصیت کو قرض پہ مقدم کیا گیا ہے. ویسے ترتیب میں قرض جو ہے وہ
وصیت میں یعنی شرعن فقہی اعتبار سے قرض مقدم ہے وصیت پہ، ٹھیک ہے، لیکن عبارت میں وصیت کو مقدم کیا گیا تحریز کی غرض سے، ابھارنا کسی کو کسی کام کے لیے موٹیویٹ کرنا، یعنی وصیت کو ہلکا نہ لے جائے نا۔ سببیت یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کل المؤمنین، یہ آیت ہے نا، کیا پہلی ایمان سے کہہ دیں یغضوا من ابصارہم کہ اپنی جو نگاہیں ہیں ان کو دبا کر رکھیں، ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کو دبا کر رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو غض بصر یہ سبب ہے، اپنی نگاہ کو دبا کے رکھے گا تو یہ سبب ہے کہ وہ برائی سے بچ جائے گا، تو سبب کا ذکر پہلے کیا۔ اب وہی بات ہے کہ قرآن میں بھی ایک مطلب جو عام عبارت ہے نا اس میں بھی آپ کو ایک منطقی ترتیب نظر آئے گی، تو یہ وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن کے معنی میں اگر آپ غور کرتے ہیں نا، مطلب اس ترتیب سے کیوں ہے قرآن، ٹھیک ہے، تو جو اس کی عام ترتیب ہے وہ بھی آپ کو معنی دے رہی ہوتی ہے، اور جو عام ترتیب سے قواعد سے ہٹ کے وہ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے بھی معنی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بات ہے۔ وہ نحوی جو ہے نا کچھ وہ ہمارے ہاں وہ بارہ ہے تو ایسی ایک کتاب ہے النحو القرآنی، قرآن کی نحو، اس کو لوگوں نے علیحدہ سے مستقل موضوع بحث بنایا کہ قرآن جو آپ کی عربی جو ہے نا یہ نحو یا گرامر وغیرہ اس سے اٹھ کے بات کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مقصود یہی بلاغت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ نحوی جو ہے وہ قواعد میں الجھ جاتے ہیں نا کہ یہاں یہ قاعدہ پورا نہیں ہو رہا، وہ یارڈ سٹک لے کے نا قاعدہ پورے کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، کیونکہ نحو وغیرہ تو بعد میں بنی ہے نا، نحو صرف وغیرہ تو بعد میں بنی ہے، قرآن پہلے، تو نحو صرف کو جانچنے کے لیے آپ کو مطلب قرآن کو یارڈ سٹک بنانا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ آپ نحو سر کے اوپر قرآن کو پیش کریں جو پہلے ہے قرآن جو ایک ماسٹر پیس ہے عربی زبان کا، اس کے اوپر آپ نحو صرف کو پیش کریں اور اس کے بعد آپ، تو اس لیے ان میں سے نا کچھ بہت ہی سیکولر ذہن کے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے، آپ کو اس کتاب میں مثالیں ملے گی، ایک وہ ہے مجھے اس کا نام بھول رہا ہے، پتہ نہیں اس کا نام اخفش تھا یا کون تھا وہ بار، تو وہ کہتا ہے کہ اگر قاری نماز کے اندر یہ پڑھے گا نا اس طرح سے، یہ قرآن کی آیت اس طرح سے پڑھے گا، مطلب اس کو لگ رہا تھا یہ اس طرح سے پڑھنا نحو کا قاعدہ ٹوٹتا ہے، تو میں اپنے جوتے اٹھا کے نماز چھوڑ کے بھاگ جاؤں گا تو وہ ایسے تھے، وہ مطلب زیادہ جو گرامیرین ہوتے تھے نا بس گرامر ان کی وہ بن جاتی تھی، مارے گا تو ماری کھائے گا مولوی سے، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سببیت مطلب قرآن میں جو قواعد کے مطابق ہے اس میں بھی بلاغت ہے، اور جو ان کے قواعد سے ہٹ کر ہے وہ بھی بیسیکلی بلیغ کلام ہے۔ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے رائٹر کا نام، لیکن یہ ہمارے ادھر نا مدارس کے نصاب میں جو کلیہ قرآن کا نصاب ہوتا ہے اس میں باقاعدہ نصاب کے طور پڑھائی جاتی ہے۔ کثرت انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اب مال کو کیوں مقدم کیا اولاد پہ؟ سبب کثرت ہے۔ سر یہ سببیت آپ نے ایسے ایکسپلین کیا کہ اب یہودو کا ذکر پہلے سے کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہاں سبب جو ہے وہ غض بصر ہے، اور مسبب جو ہے وہ حفظ فروج ہے، ٹھیک، تو ایک بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے برائی میں نہیں پڑے گا نا، برائی میں نہیں پڑے گا۔ رعایت فواصل، اب علم الفواصل ایک علیحدہ سے پورا علم ہے، یہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، کلیہ قرآن کے جو مضامین ہوتے ہیں نا ان میں علم الرسم پڑھایا جاتا ہے، عد الآیہ پڑھایا جاتا ہے، عد الآیہ یعنی آیات کو شمار کرنا، آیات کے شمار میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی قاری کہیں پہ آیت کرتا ہے، کوئی جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم پہ کچھ لوگوں نے آیت کی کچھ نے نہیں کی، لیکن 7 آیتیں سب نے پوری کر لی، کسی نے بسم اللہ کو آیت بنا لیا، تو عد الآیہ علیحدہ سے، کچھ نے کہا کہ یہ علم الفواصل ہی ہے لیکن یہ بہرحال علیحدہ سے۔
فاصلہ جو ہے، فاصلہ، یہ آیت کے آخری کلمہ کو کہتے ہیں، جیسے شعر میں جو ہے نا آخری اس کو قافیہ کہتے ہیں نا، اور سجا، سجا کہتے ہیں یہ جو نثر ہوتی ہے، مسجع کلام جو نثر ہوتی ہے اس کے آخری اس کو قرینہ کہتے ہیں، آخر کلام کو۔ لیکن قرآن چونکہ سجا نہیں ہے نہ ہی شعر ہے، تو اس لیے اس میں قافیہ اور یہ قرینہ کے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ اس کے لیے علیحدہ سے پھر اصطلاح جو ہے نا، یہ جو علوم قرآن کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے وضع کی، وہ فاصلہ ہے، یعنی جہاں سر آیت کہتے ہیں نا، آیت کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہوتا ہے، اس کو فاصلہ کہتے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ آیات جیسے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہ پھر ایک ردم پیدا ہوتا ہے نا فواصل سے۔ تو رعایت فواصل کے لیے بھی بعض اوقات تقدیم و تاخیر آتی ہے، یعنی وہ جو آیات کی آپ کہہ لیں ایک موسیقیت ہے اس کو، ہاں 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 ایک پیٹرن جو بنتا ہے آیت کا، تو وہ سننے کو بہت بھلا لگتا ہے، بہت بھلا لگتا، مطلب کوئی اچھا قاری پڑھنے والا ہو تو انسان جھوم اٹھتا ہے، جھوم اٹھتا ہے۔ یہ خیر مصریوں کا کافی زیادہ ذوق ہے اس حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ان کے اندر لہجات میں قرآن مجید پڑھنا ہے، مقامات کہتے ہیں اس کو، مقام سبا میں، اور اسی طرح سے نہاون میں، مقام رست میں۔ سر اس میں جو ایک مضمون ہے اس کا بھی بڑا ملحوظ رکھا جاتا ہے، جب یہ ایک رائم کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے معنی کو دیکھیں تو اگلا جو شروع ہو جاتا ہے پھر اس کا، اس میں معنی بھی چینج ہو جاتا ہے۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اب اصل میں تو النار فاعل تھا نا، وَتَغْشَى النَّارُ وُجُوهَهُمْ، ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے تھا نا، لیکن مفعول کو مقدم کیا اور فاعل کو مؤخر کیا، اس لیے کہ اب وہ آیات کا جو آخر ہے نا، وہ اب جس پیٹرن کے اوپر چل رہا ہے تو اس پیٹرن کا لحاظ کیا گیا۔ حسر ان کنتم ایاہ تعبدون، ان کنتم تعبدونہ، تم عبادت کرتے ہو، اس کی، مفعول تھا یہ، مفعول کو مقدم کر دیا، مقصود کیا ہے؟ حسر پیدا کرنا، جیسے نعبدو کا تھا نا، تو ہم ایاک نعبدو، تو مفعول کو پہلے لے تو حسر کا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تاکید میں اور حسر میں کیا فرق ہے؟ کس میں؟ تاکید تو بیسیکلی ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے نا، حسر ہوتا ہے کسی مفہوم کو بند کر دینا، لاک کر دینا، ہاں حصار اسی سے، ٹھیک ہے، مفہوم کو بند کرنا، یعنی مفہوم کو آپ نے باندھ دیا ہے نا، مفہوم کو آپ نے باندھ دیا، اب کوئی اس کو دائیں بائیں نہیں لے کے جا سکتا میننگ کو، لیکن جو تاکید ہوتی ہے نا اس میں آپ زور پیدا، جسے زور کلام پیدا کرنا، ایمفیسائز کرنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو آپ نے کہنا ہو کہ بھائی آپ تو مطلب تم نے لازماً جانا ہے، ٹھیک ہے، تم نے ضرور جانا ہے، تم نے ضرور بھی ضرور جانا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا باپ بھی جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ کیا، یہ تاکید ہے، ہاں؟ تیرا باپ بھی جائے گا، یہ تاکید ہے، یہ حسر نہیں، آپ نے زور اس کے جانے میں زور پیدا کیا ہے، جانے ہی جانا ہے۔ حسر کے حسر یہ ہے کہ آپ جانے کو اس کے ساتھ باندھ دیں، تجھے ہی جانا پڑے گا، تو نے ہی جانا ہے، نہیں حسر ہے، مطلب کوئی اور نہیں جائے گا، تم نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا، آپ نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا، تو حسر میں جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ مفہوم کو باندھ رہے ہوتے ہیں۔ اعجاز فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنٍ، قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی، کوئی ان میں سے پیٹ کے بل چلتا ہے، کوئی جو ہے وہ ان میں سے 4 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی ان میں سے 2 پاؤں پہ چلتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ نے اس کا ذکر مطلب کیوں کیا،
پیٹ والے کا ذکر پہلے کیوں کیا، 2 پاؤں والے 4 پاؤں والے کا پہلے کیوں نہیں ذکر کیا؟ اعجاز، یعنی مطلب بندہ سوچے نا، مطلب اللہ نے وہ مخلوق پیدا کی جو بغیر ٹانگوں کے چل رہی ہے، پیٹ کے بل چلنا آسان کام ہے؟ انسان کو کہا جائے کہ ذرا پیٹ کے بل چلو، کچھ لوگ وہ ویڈیوز میں دیکھیں نا، وہ گیم ایسی کھیل رہے ہوتے ہیں پیٹ کے بل چلنا ہے، آسان تو نہیں ہے وہ بھی، خیر وہ مطلب وہ کرالنگ جسے کہتے ہیں، وہ فوجی وغیرہ بھی، وہ بھی اپنے اس کے بل چلتے ہیں نا، یہ ہاتھوں کے بل، پیٹ کے بل چلنا بہت مشکل کام ہے، صرف پیٹ کے بل، پیٹ سے انسان اپنے آپ کو آگے گھسیٹ کے لے جائے، تو وہ کہہ رہے ہیں اعجاز، مطلب اس میں معجزہ زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا پہلے، ٹانگوں کے بل تو چل ہی لے گا، مطلب یہ چیز جو ہے وہ عقل کو زیادہ دنگ کرنے والی ہے. ہاں دنگ کرنے والا. سبقت کل ازواجی کا وہ بناتک، اے نبی وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المومنین اور عام مومن عورتوں سے، مطلب پردے کے جب احکامات آئے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تقدیم قاعدے کے مطابق ہے وہاں پہ بھی کوئی بلاغی نقطہ ہے، پہلے بیوی کا تذکرہ کیا پھر بیٹی کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ سبقت، پہلے ماں ہے پھر بیٹی ہے، ترتیب یہی ہے دنیا میں آنے کی. امر مانوی، یہ بھی جو ہے نا پہلے بیوی ہے پھر بیٹی، پہلے بیوی پھر بیٹی، ہاں یہی بات کر رہے ہیں، پہلے ماں پھر بیٹی، وہ تو ہے یہ بھی ہے نا پہلے بیوی پھر بیٹی. ہاں وہ ہے صحیح ہے وہ اس کی بیٹی کی ماں ہی ہو گئی نا، ہاں شوہر کی بیوی. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے احکامات میں سب سے زیادہ ضروری پہلے ازواج کا ہے پھر بنات کا، اس طرح سے. وہ تو اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ بیٹی تو بیوی سے ہی پیدا ہوئی ہے نا، بیوی سے آ کے بیٹی پیدا ہوئی، تو اس لیے پہلے بیویوں کا تذکرہ کیا. بنات کے بعد عام مسلم عورتوں کا ذکر ہے، عام مسلمان ہوتے، تو ترتیب بھی یہی ہے، پہلے اپنی بیویوں کو کہیں پھر اولاد کو کہیں پھر عام عورتوں کو کہیں. امر معنوی، قرآن میں 2 جگہ پہ یہ آیت آئی ہے. پہلی آیت سورہ یاسین کی ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، معنی ایک ہی ہے، اقصی المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے، اور آیا شہر کے پرلے کنارے سے رجل ایک شخص یسعیٰ دوڑتا ہوا، اور دوسرا کیا ہے، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا. تو اب یہ تقدیم دیکھیں، جا رجل تو ٹھیک ہے، یہ تو قواعد کے مطابق ہے، تقدیم و تاخیر کہاں پر ہے؟ اوپر والی آیت میں جو سورہ یاسین میں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِینَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. تو یہ بھی کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں پورا کانٹیکس دیکھیں آپ. سورہ یاسین میں پہلی آیت سورہ یاسین کے وہاں کانٹیکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی کو بھیجا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، فَأَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے 3 بھیج دیے، قوموں نے وہ تینوں نبیوں کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. تو اب شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی آپ نبیوں کی بات کو کیوں جھٹلا رہے ہو، ان پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں اس قوم کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہر کے پرلے کنارے سے، اصل مقصود یہ اتنی دور سے ایک بندہ آ کے ایمان لا رہا ہے اور تمہیں ایمان لانے کی توفیق نہیں ہو رہی اپنے شہر میں، تو اس لیے من اقصی المدینہ کو جو ہے وہ پہلے لایا گیا. ٹھیک، جبکہ دوسری جو آیت ہے وہ غالباً سورہ قصص کی ہے، میرے خیال میں، میرے ذہن میں نہیں ہے سورہ کون سی ہے، واللہ عالم ابھی. تو وہاں پہ یہ معاملہ نہیں ہے، مطلب زجر و توبیح کا معاملہ نہیں ہے. پہلی آیت میں تو زجر و توبیح مقصود ہے مخاطب کے اعتبار سے، دوسری آیت میں صرف بیان قصہ مقصود ہے، ایک قصے کا بیان مقصود ہے. غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کیا جا رہا تھا یا کیا بات؟ اچھا ہاں وہ بیان قصہ ہی مقصود، ہاں پھر وہ بیان قصہ مقصود ہے.
نہیں سورہ قصص ہی ہے میرے خیال، ہاں وہ تو پہلی آیت ہے نا، دوسری آیت وہ سورہ قصص کی ہے، واقعات بھی ڈیفرنٹ ہے، یہ واقعات بھی ڈیفرنٹ ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، تو وہ پھر ایک آدمی آیا تھا، اس نے آ کے بتایا تھا کہ جی آپ کے بارے میں قتل کی سازش ہو رہی ہے، تو آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو وہاں مقصود بیان قصہ ہے، وہ دور پہ آنا مقصود نہیں ہے کہ وہ دور سے آیا نزدیک سے آیا، یہ نہیں، یہ مقصود ذکر و حذف۔ اچھا نیکسٹ کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھا تقدیم و تاخیر، یعنی کلام کو مقدم اور مؤخر کرنا کیسے کیسے معنی پیدا کرتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، ذکر و حذف، یعنی کلام میں کسی چیز کا مذکور ہونا اور کسی کا معذوف ہونا، یہ کس طرح معنی پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ذکر تو ظاہری بات ہے، مطلب کوئی چیز کلام میں مذکور ہے تو معنی تو وہ پیدا کرتی ہے، تبھی تو کلام میں مذکور ہے۔ ہاں معذوف کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں کہ کوئی چیز کلام میں نہیں ہے پھر بھی معنی دے رہی، یہ اصل میں بلاغت ہے۔ اکتفا، پہلی قسم کیا ہے، اکتفا۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو ساکن ہے، فی اللیل رات میں، والنہار اور اصل میں کیا ہے، ہاں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ اور وَمَا سَكَنَ فِي النَّهَارِ، یہ بیسیکلی تھا لیکن صرف النہار لایا گیا، یعنی اکتفا کر لیا گیا، ایک ہی فعل پر اکتفا کر لیا گیا، نہار کے لیے بھی پچھلے فعل۔ ہم کہتے ہیں حامد سکول سے آیا، حامد نے بستہ رکھا، حامد نے کھانا کھایا، حامد سو گیا، تکرار ہے۔ حامد سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا، سو گیا، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کھانا کھا رہا ہے، وہی جس کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، بار بار اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اکتفا، پروناؤن بھی بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا۔ حامد سکول سے آیا، اس نے کھانا کھایا، یہ ہو گیا اور سو گیا، اور وہ سو گیا، وہ بھی نہیں لائے۔ ایک وقت تک پروناؤن ہوتا ہے، ایک وقت میں پروناؤن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حامد سکول سے آیا، اس نے بستہ رکھا، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب کھانا کھانا اور سو جانا، اس میں پروناؤن بھی نہیں آیا، لیکن عربی میں تو وہ پروناؤن ساتھ ہی ہوتا ہے، ضمیر جو ہے وہ فعل کے ساتھ ہی ہوتی ہے، جسے آپ ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ تو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ، اللہ ہی کے لیے جو ساکن ہے رات میں بھی اور والنہار اور دن میں بھی۔ نیکسٹ کیا ہے، احتباق۔ احتباق کیا ہے، احتباق ہے متقابلین میں سے ایک کو حذف کر دینا۔ احتباق کا لغوی معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، احتباق۔ ہاں با کاف ماد ہے نا، قرآن میں بھی کہیں پر آیا ہے، شاید آسمان کے حوالے سے اس قسم کے لفظ آئے ہیں، شاید سورہ زاریات میں، ابھی ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو احتباق متقابلین میں سے ایک کو حذف کر دینا۔ خلطوا عملا صالحا، انہوں نے خلط ملت کر دیا عمل صالح کو، کس کے ساتھ، آگے معذوف ہے، عمل صالح کو کسی کے ساتھ خلط ملت کیا ہوگا نا، تو وہ عمل صحیح ہے، برے عمل کے ساتھ۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیٹیگریز ہیں انسانوں کی، کچھ ایسے ہیں کہ جن کے نیک اور بد اعمال دونوں آپس میں خلط ملت ہو گئے، تو یہ بات ہو رہی۔ تو خالطوا عملا صالحا بسیئ، یہ معذوف ہے، عمل صالح کو انہوں نے سیئ کے ساتھ، بسیئ اس کے ساتھ خلط ملت کر دیا۔ وآخر، ٹھیک ہے، سیئا، اور جو برا تھا اس کو کیا کیا، کس کے ساتھ خلط ملت کیا، بعمل صالح۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں سمجھ؟ اچھے اعمال کو بروں کے ساتھ مکس اپ کر، اور بروں کو اچھے کے ساتھ، بیسیکلی یہ تھا۔ مکس تو دو چیزوں کو کیا جاتا ہے نا، دیکھیں، خالطوا عملا صالحا،
واو عطف کا ایسے نہیں ہوگا، مطلب واو عطف کے ساتھ تو وہ خلط ملط نہیں نہ ہو سکتا. خالتو عملا صالحا، انہوں نے عمل صالح کو خلط کر دیا. واو اور وآخر سیئا، اور برے کچھ دوسرے برے اعمال کو کیا کیا، خلط ملط. لیکن کس کے ساتھ کیا، یہ بات یہاں پہ نہیں. تو خالتو عملا صالحا بسیئ وآخر سیئا بصالح، یعنی اس کا جو متقابل تھا اس کو معذوف کر دیا. عمل صالح کو اس نے برائی کے ساتھ خلط ملط کیا تھا تو برائی کو معذوف کر دیا، اور برائی کو اچھائی کے ساتھ خلط ملط کیا تھا تو اچھائی کو معذوف کر دیا. یعنی متقابلین میں سے ایک متقابل کو معذوف کر دینا. یہ شاعری میں بہت چلتا ہے. اب میرا شاعری کا اتنا ذوق نہیں ہے، کوئی آپ میں سے باذوق ہونا تو بہت اشعار نکال لے گا. شاعری میں بہت چلتا ہے یہ چیزیں. ایک کو معذوف کر دینا. اس سے بلاغت کیا پیدا ہو رہی ہے؟ کس سے بلاغت کیا پیدا ہو رہی ہے؟ ہم اصل میں ذکر و حذف، یعنی کم کلام سے زیادہ معنی پیدا کرنا، یہ بلاغت ہے نا. ہاں، کہ ایک چیز مذکور نہیں ہے لیکن معنی اگلے تک پہنچ رہا ہے. سر اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دونوں متقابلین ہیں وہ مذکور ہوں. ہاں، متقابلین تو مذکور ہوں گے تبھی تو دوسری کی طرف جو ہے وہ ذہن جائے گا نا. ہاں، متقابلین کا ذکر ہوگا. سر یہ بھی سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ خلط عملا صالحا بی عمل سیئ، اتنا کہنے پہ اکتفا بھی نہیں کیا. ہاں، مطلب اس کے ساتھ بتا دیتے تو اس سے بلاغت کا مجھے نہیں بات کسی کا عمل صالح زیادہ ہے، اس نے عمل صالح میں برائی کی آمیزش کر لی، اور کسی کی برائی اتنی غالب ہے کہ اس نے اس کے ساتھ تھوڑا سا عمل صالح بھی کر لیا. دو کیٹیگریز ہیں نا، اب بات سمجھ رہے ہیں نا، دو کیٹیگریز کی بات ہو رہی. ہاں، اصلاً اس کا عمل صالح ہے لیکن اس نے عمل صالح کے ساتھ کچھ برائیاں بھی کما لی. کسی نے پانی میں دودھ ملا. ہاں، شریف بندے سے کچھ گناہ ہو گئے یا بدماش نے کوئی نیکیاں کر لی. ہاں، کسی بدماش نے کوئی نیکی کر لی یا شریف سے کچھ گناہ ہو گئے. وہ میننگ یہاں سے گندی ہو رہی ہے. ہاں، دوسرا بالکل ایک دوسری چیز ہے نا. خالتو عملا صالحا، عمل صالح کو اس نے کیا کیا، خلط ملط کر دیا بسیئن کے ساتھ، یعنی یہاں اس کی برائی کم ہے. اور دوسرے نے کیا کیا، وآخر سیئا، اور دوسرے نے اپنی برائی کے ساتھ کچھ عمل صالح کر لیا. وآخر جو ہے یہ فاعل ہے، وآخر سیئ نہیں، یہ مفعول بن رہے ہیں نا دونوں. خالتو انہوں نے خلط ملط کر دیا نا، ٹھیک ہے، خلط ملط کر، خالتو میں وہ ضمیر جو ہے وہ اس کی وہ فاعل ہو گئی نا، تو اب اس کا مفعول عملا صالحا کو بسیئن کے ساتھ وآخر سیئن کو بصالح کے ساتھ خلط ملط کر دیا. تو یعنی دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے، دو کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے. ہاں، احتباق کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، یعنی بات کو مضبوط کرنا. یعنی ایسا کیوں کیا جاتا ہے، متقابلین میں سے کسی ایک کو معذوف کیا جاتا ہے بات کو مضبوط کرنے کے لیے، کلام کو مضبوط کرنے کے لیے. بعض اوقات کسی چیز کا ذکر کر دینے سے وہ مضبوطی نہیں آتی جتنا اس کو معذوف، یعنی مطلب وہ اتنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. آپ بات سمجھ رہے ہیں، اتنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا ذکر ہی نہیں کیا. یار اس کا اب یہ بھی تمہیں بتانا پڑے گا، جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں یار اب یہ بھی بتانا پڑے گا، مطلب یہ کوئی بتانے والی بات تھی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بات اتنی انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو سمجھنی چاہیے تھی. اس کو وہ احتباق کہہ رہے. خالد و عمرا، ہاں یہ سورۃ توبہ کی ہے. اختزال، اختزال کیا ہے
کوئی حرف حذف ہو جائے، کوئی اسم یا کوئی جملہ، بعض اوقات جملہ بھی معذوف ہو جاتا ہے پورا. اب مثال کے طور پر آپ کسی سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو، اب وہ کہے میں بازار جا رہا ہوں، تو وہ آگے کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہتا بازار. اب صرف اس نے ایک ناؤن نہیں بولا ہے، جملہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بات پہنچ گئی، بات پہنچ گئی. یہ تو ہم عام بھی اپنی لینگویج میں یوز کر رہے ہیں. ہاں معذوفات بہت ہوتے ہیں ہماری زبان میں. تو ہم اس وقت تو نہیں کہہ رہے ہوتے بڑے یار صاحب بلاغت لگا رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں، اس مطلب وہ ہم کانشیسلی ہم اس کو اپریشیٹ تو کر نہیں رہے. ہاں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب وہ کوئی اپنے اس سے انداز سے ہٹے گا نا تو پھر آپ کو عجیب سا لگے گا. وہ اگر کہے گا نا پورا جملہ بول کے میں بازار جا رہا ہوں، اور کسی کو آپ کہتے ہیں یار اتنا لمبا بات نہ کرو، مختصر بات. آپ کسی کو کہتے ہیں نا اتنی لمبی کیوں بات کرتے ہو، مختصر بات کرو بس. اس کا مطلب کیا ہے؟ موضوفات کا استعمال کرو، تمہارا کلام بلیغ نہیں ہے. ہم صاحب زبان ہیں نا، تو صاحب زبان کو اتنی لمبی بات، لمبی سٹوری سنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سے اکتا جاتا ہے نا. یہ یعنی کہ یہ تو ہے نا کہ مطلب کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی گفتگو میں یہ بات ہوتی ہے، عام زبان میں بھی لوگ اپنی ڈیلی لائف میں بھی یہ بات یعنی کہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کر رہے ہوتے، لیکن ان کو مطلب اس طرح تو خود نہیں پتا ہوتا. ہاں لیکن وہ شعور کے ساتھ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، زبان جب بھی منتقل ہوتی ہے تو بہرحال وہ اپنی کچھ نہ کچھ بلاغت کے ساتھ ہی منتقل ہوتی ہے، تبھی تو وہ زبان چلتی ہے. اگر وہ بلیغ نہیں ہوگی تو زبان چلے گی کیسے؟ نہیں چلے گی. تو کچھ چیزیں اس کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پھر ماہرین پیدا کر لیتے ہیں اپنی شاعری سے، نثر سے، اسلوب بیان سے. اختزال، اختزال کیا ہے؟ کوئی حرف، اسم یا جملہ معذوف ہو. اختزال کا مطلب اختصار، کلام کو مختصر کرتے ہیں. یہ آپ کی جتنا یہ جو سمبلز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ٹریفک کے جو، اب یہ کیا ہے؟ ساری بلاغت ہے. ٹھیک ہے، مطلب ایک سمبل ہی ہے نا، ایک وہ سمبل جو ہے یا وہ جو سائن ہے وہ پورا آپ کو ایک میسج کنوے کر رہا ہے. اب ریڈ لائٹ کیا ہے؟ بلاغت ہے، رک جاؤ. ٹھیک ہے، چل پڑو، گاڑی سٹارٹ کر لو. فمستاؤ ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا. فمستاؤ اصل میں یہ باب استفعال ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں باب استفعال سے ہیں. فمستاؤ ان یظہروا ومستطاعوا له نقبا، وہ سد ذوالقرنین کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جب انہوں نے وہ دیوار بنا دی تانبے کو پگھلا کے. تو اب یہ کہا گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس دیوار کے اوپر چڑھ پائیں گے، فمستاؤ پس نہ وہ استطاعت رکھیں گے ان یظہروا کہ اس کے اوپر چڑھ پائیں، ومستطاعوا لہ نقبا اور نہ اس میں سوراخ لگانے کی استطاعت. دونوں جگہ استطاعت ہے، لیکن ایک جگہ تا جو ہے وہ معذوف ہے، دوسری جگہ تا مذکور ہے، دونوں باب استفعال سے. یعنی یہ اختیاری قاعدہ ہے، تا آپ اڑا سکتے ہیں، اختیاری قاعدہ ہے. لیکن ایک جگہ کیوں اڑائی گئی، وہاں پہ مذکور کیوں نہیں ہے؟ تو آپ کہیں بھائی بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اختزال ہے، یعنی ایک حرف کو جو ہے معذوف کیا گیا. مادہ کہتے ہیں، مادہ کہتے ہیں استاع، طا واو عین، طا واو عین. اطاعت اسی سے ہے نا، استطاع یستطیع، استطاعت، استطاعت، استطاعت کا لفظ اسی سے بنا ہے. جی ہاں اجوف، اجوف بنے گا. طا واو عین، طوعا و کرہا، جیسے اسی سے لفظ اطاعت بھی بنا ہے، استطاعت بھی بنا ہے. تو دیوار پر چڑھنا جو ہے وہ آسان تھا بنسبت دیوار میں سوراخ کرنے کے، کیونکہ تانبے کی دیوار تھی نا، تانبے کو پگھلا کے. تو آسان کام بھی نہیں کر پائیں گے. تو اب جب کام آسان، وہ کہتے ہیں نا زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے، زیادہ حروف معنی بھی زیادہ، یعنی ایک حرف زیادہ ہونے سے معنی زیادہ ہو گیا، معنی زیادہ ہو گیا.
اس کیس میں یہ مانا زیادہ ہونے سے مراد کیا ہے؟ معنی زیادہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ استطاعت دو قسم کی ہے. ایک استطاعت ہے دیوار پر چڑھنے کی اور ایک استطاعت دیوار میں نقب لگانے کی. پہلی کم درجے کی استطاعت ہے، دیوار پہ چڑھنا آسان ہے، یعنی یہ استطاعت حاصل کرنا آسان ہے بنسبت دوسری استطاعت کے دیوار میں نقب لگانے کی. وہ استطاعت حاصل کرنا زیادہ مشکل ہے. تو یہ معنی کس اصول کے تحت آیا کیا؟ کہ کام کرنے سے یہ اندازہ وہی ہم نے جو بات کی نا، زیادتی حروف اصول یہ زیادتی حروف زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے. جو لفظی استطاعت ہے اس کے معنی کی زیادتی، ہاں زیادتی، کیونکہ وہاں پر استطاعت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے. زیادہ استطاعت ریکوائر، یہ بات ہے. صحیح. یہ بلاغت کے اصول جو ہیں قرآن نے نئے بھی پیدا کیے، قرآن نے جو پہلے نہیں تھے ان کے دیکھیں علاوہ. پہلے کیا تھا، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، علوم ہی سارے بعد میں مدون ہوئی ہیں. پہلے کون سا عرب صرف ناو پڑھتے تھے، مطلب ان کی بلاغت شاعری- پڑھتے تھے. شاعری میں چیزیں چلتی تھیں لیکن شعور نہیں تھا. وہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے نا، ہم روزمرہ زبان میں یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن بغیر شعور کے. ایک عام آدمی شاید چنے بیچنے والا بھی مطلب اردو بولتے ہوئے بلاغت جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہو لیکن شعور کے بغیر. تو یہ علوم و فنون تو کمپائل ہوئی ہیں پھر اسلام کے آنے کے بعد، جب قرآن کو جو ہے وہ موضوع بحث بنایا گیا ڈسکشن کا. تو یہ تقریباً سارے ہی علوم جو ہیں خاص طور پر جو زبان سے ریلیٹڈ ہیں تو قرآن سے بہت ہی ہاں اچھے طریقے سے ایسے ہی. بہت سارے کرسچنز اور بہت سارے جوز جو عربز ہیں، یعنی کہ بائی برتھ عربز ہیں، تو وہ جو چوٹی کی کتاب پڑھتے ہیں عربی زبان میں وہ قرآن ہی پڑھتے ہیں. قرآن یعنی کہ حالانکہ ان کا ایمان نہیں ہے لیکن بطور زبان کی کتاب کے وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے، کسی بھی سیکریٹ بک کو، سیکریٹ ٹیکسٹ کو اس طرح سے نہیں پڑھا گیا جیسے ہم لوگوں نے اس کو ایکسپلور کیا یا ہمارے علماء نے کیا. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے قواعد میں دیکھیں ہے تو یہ ہیومن ایفرٹ ہے، یہ ہیومن ایفرٹ. اب اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ ہماری ہیومن ایفرٹ میں غلطی ہے، یہ بات بس ذہن میں رکھیں. مطلب ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کوئی کسی قاعدے پہ اشکال پیدا ہو تو اب وہ قاعدہ تو اللہ نے نازل نہیں نہ کیا، وہ قاعدہ ہمارا بنایا ہوا ہے. تو نیکسٹ کیا ہے ذکر کی مثالوں میں سے، جیسے فاعل کی مثال کیا ہے؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا. فاعل کا تذکرہ کر دیا. ٹھیک ہے. اصلھا ثابت، خبر کا ذکر کر دیا. مطلب مذکور ہی ہوتا ہے، فاعل مذکور ہوتا ہے، خبر مذکور ہوتی ہے. ٹھیک، ہم نے کہا اصل میں تو ہم نے حذف پڑھنا ہے نا. تو حذف کی مثالوں میں کیا ہے؟ جیسے مبتدا معذوف ہے، فقالو پس انہوں نے کہا ساحر کذاب. ٹھیک ہے، ساحر کذاب یعنی ھذا ساحر کذاب، ھذا معذوف ہے، مبتدا معذوف ہے. صحیح ہے. ہم حضرت کی اقسام میں چوتھی قسم پڑھیں. جی اکتفا، انتباہ، اقتضاء. اب یہاں کہاں سے؟ نہیں وہ تو ہم نے ان کی اقسام پڑھی نا. اب اقسام کے بعد جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ کیا کیا چیزیں معذوف ہوتی ہیں. مطلب کبھی جو ہے وہ مفعول معذوف ہو جاتا ہے، کبھی مبتدا جو ہے وہ معذوف ہو جاتا ہے، کبھی خبر. وہ یہ اس اعتبار سے، یعنی ایک اور اعتبار سے اقسام بیان ہو. تو مبتدا معذوف ہو، جیسے مطلب لوگوں نے کہا نبی کے بارے میں معاذ اللہ کہ جی نبی جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ ساحر کذاب. تو ھذا یہاں پہ کیا ہے؟ معذوف ہے، مبتدا معذوف ہے. پھر یہ جو مبتدا ہے یہ ھذا وہ قریب یعنی کہ اشارہ قریب کا لگا رہے ہیں، ہاں وہ ان کے سامنے اشارہ کر کے وہ کیا ہاں اشارہ کر کے اجعل العالیۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ سورہ صاد میں ہے نا، پہلے رکوع میں. فعل معذوف ہوتا ہے بعض اوقات فعل معذوف ہوتا ہے. اردو میں کہتے ہیں اللہ کی پناہ. ٹھیک ہے، خدا کی پناہ. فعل یہاں پر نہیں، لیکن بات ساری جو ہے وہ پہنچ رہی ہے.
فقال لهم رسول اللہ، کہا ان سے یعنی قوم سے ان کے رسول نے، ناقۃ اللہ، کیا کہا؟ اللہ کی اونٹنی، یعنی کیا مراد تھی؟ صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا ضرور ناقۃ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، کھلی پھرتی رہے، مطلب اس کے قریب نہ جانا۔ تو ناقۃ اللہ مفعول ہے نا، نسب میں ہے، تو فعل معذوف ہے۔ جیسے وہ کلاس میں مطلب سانپ 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 ہے، وہ اپنے عربی پڑھت بچھو بچھو ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں بچ جاؤ، بچھو آ گئے۔ پورا جملہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر وقت بولیں، نہیں بولتے ہم۔ جی ناقۃ اللہ و سقیاہا، ہاں تو چھوڑ دو اس کی پینے کی جگہ کو بھی چھوڑ دو۔ ہاں، اور وہ پینے کی باری جو ہے نا، وہ مطلب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی جو ہے اب ان کے لیے ایک آزمائش بھی بن گئی نا، تو وہ کنواں ایک ہی تھا، تو وہ سارا پانی پی جاتی تھی، تو وہ پھر باریاں لگ گئیں، ایک دن وہ پانی پی گی، ایک دن ان کے جانور۔ تو اب یہ کہا گیا کہ اب یہ نہیں کہ جی اب ہمارے جانور جو ہے وہ ایک دن پانی نہیں پئیں گے، تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے پانی پینے کی جگہ بھی چھوڑ دو، اب یہ آزمائش بک دو۔ نیکسٹ کیا ہے؟ صفت، صفت کا معذوف ہونا، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِک، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے ساتھ جب کشتی میں سوار ہوئے نا، تو اب وہ ایک بادشاہ تھا جو کشتیاں پکڑ رہا تھا، تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ اس کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو موسیٰ نے پوچھا بھئی آپ نے کشتی میں کیوں سوراخ کیا؟ تو وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِک، اور ان کے پرے ایک بادشاہ تھا، یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَہ، وہ پکڑ رہا تھا ہر کشتی کو۔ یہاں پہ معذوف کیا ہے؟ صالحہ، سفینہ صالحہ، مطلب جو صحیح سالم تھی، ہاں سلامت کشتی تھی۔ غصبہ مطلب غصب کر رہا تھا نا، اس کو ہتھیا رہا تھا۔ اب جیسے ہمارے ہاں وہ کنٹینر والوں کو پکڑ لیتے ہیں، مطلب انہوں نے وہ ظاہری بات ہے وہ مجمع روکنا ہوتا ہے نا، تو اب یہ کنٹینر کو گورنمنٹ کے تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ گاڑیاں ادھر ادھر سے وہ لوگوں کی جو آ جا رہے ہوتے ہیں کنٹینر، انہی کو پکڑ کے بیچاروں کا وہ نقصان کرتے ہیں اور وہ بلاک کر دیتے ہیں رستے۔ گورنمنٹ کے پاس اتنا کنٹینر کہاں سے آئے؟ وہ گاڑیاں بھی اسی طرح سے پکڑ دکڑ کے جو ہے وہ رستے جو ہے وہ روکتے ہیں، ہاں وہ جو کھڑے کر دیتے ہیں نا گاڑیاں، رستے روک دیتے ہیں، تو وہ لوگوں کی ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے لیے بھی پکڑ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے اندر ان بیچاروں کا مال ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، کنٹینرز کے اندر بڑا خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کے کام کا نہیں ہوگا تو اس کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی بات تھی کہ وہ بھی بادشاہ سلامت یہی کام کر رہے تھے۔ ہاں ہر زمانے میں بادشاہوں نے یہی کام کیا، بس نام چینج ہو گیا، ان کے کرتوت سیم ہی ہے۔ تو اب وہ سفینہ صالحہ کو پکڑ رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے سوراخ کر دیا کہ بھائی اب یہ تو صالحہ نہیں رہ گئی، ٹھیک ہے، یہ کشتی جو ہے وہ اب اس کے کام کی نہیں رہے گی، تو وہ اس کو کہے گا اس کو جانے دو، تو کشتی بچا۔ صحیح۔ اغراض کیا ہیں؟ ایجاز اور اعجاز، وہی بات جو ہم نے کہی، ایجاز یعنی اختصار، اور ایجاز سے ہی اعجاز پیدا ہوتا ہے، یعنی مختصر کلام اور زیادہ معنی، یہی ایجاز ہے، معجزہ ہے لینگویج کا۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، بس جس نے فَأَمَّا مَنْ آتَى، آتا اب اس کا مفعول نہیں ہے نا، وَاتَّقَى مطلب جس نے دیا، کس کو دیا، ٹھیک ہے، اور وَاتَّقَى اور جو ڈرا، کس سے ڈرا؟ اللہ سے، وَاتَّقَى اللہ مطلب اللہ سے ڈرا، تو اب مفعول کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب وَاتَّقَى مطلب جس نے دیا اور ڈر گیا،
تو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس سے ڈر گیا؟ بادشاہ سلامت سے نہیں، ظاہر بات ہے اللہ سے ہی ڈر گیا۔ تو ایجاز اور اعجاز مقصود کیا ہوتا ہے کہ مختصر کلام ہو اور زیادہ معنی پہنچے۔ ایجاز کہتے ہیں اختصار کو، ایجاز کو اختصار، اور اعجاز معجزہ، میریکل، عاجز کر دینے والا، یعنی حیران کرنے والا۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا۔ قلا قا تھا نا، مطلب مفعول معذوف ہو گیا، کیوں؟ رعایت فواصل کے لیے، والضحیٰ واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، تو وہ مفعول معذوف ہو گیا رعایت فواصل کے لیے۔ تخفیف، واللیل اذا یسر، اثر میں تھا یسری تھا، یا گر گئی ہے، یسری تھا، ٹھیک ہے، تو یا بعض اوقات یا گر جاتی ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے تخفیف کے لیے۔ ہمارے یہاں وہ تخفیف کی مثال آج کل انگریزی میں بڑی ہے، برو پہلے مجھے سمجھ یہ کیا برو لگائی ہے نا، بعد میں سمجھا کہ یہ برادر کو برو کہتے ہیں۔ تو وہ اب خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا کی زبان میں تخفیف بہت آ گئی ہے، یہ جو بچے میسج کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کو انہوں نے اس کی تخفیف بنائی ہے، ایبریویشن بنائی ہے، ان کی بھی بنائی ہے، مطلب وہ مختصر کلام زیادہ معنی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، السلام علیکم کو اے او، چلے، سرا یسری سے چلنا، جب وہ چلے۔ دعاؤں میں جو ربی ہوتا ہے اس میں بھی یہی تخفیف ہوتی ہے؟ ہاں، ربی میں بھی ہوتی ہے، یا گر جاتی ہے۔ ماذا انزل ربکم، کیا نازل کیا آپ کے رب نے؟ قالو، تو انہوں نے کہا خیرہ، یعنی انزل خیرہ۔ تو یہاں پہ شہرت کلام مطلب یہ ہے کہ ایک انداز مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگ اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں، تو باقی لوگ بھی پھر وہ شہرت کی وجہ سے اسی طرح سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا اطلاق اور تقیید کا۔ اطلاق اور تقیید جو ہے مطلق اور مقید، یہ چیزیں آپ نے گرامر میں پڑھی ہیں، بس جسٹ ہم اس کو تھوڑا سا ٹچ بھی کر لیں تو کافی ہے۔ یعنی کنڈیشن لگا کے معنی پیدا کرنا۔ مطلق مراد مطلب کوئی کنڈیشن نہیں نہ لگائی گئی، مطلق کلام ہے۔ اور مقید قید، وہ قید کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ قید کی مثالوں میں ادوات شرط میں ان شرطی ہے، اذا شرطی ہے، لو شرطی ہے۔ قید لگا دی نا آپ نے، قید لگا کے آپ مزید معنی پیدا کر دیتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ عربوں میں تو بہت رواج تھا قیدیں لگانے کا، خاص طور پہ طلاق کے معاملے میں بیوی کو تنگ کرنے کے لیے بہت، فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے نا، ٹھیک ہے۔ وہ بیوی جو ہے وہ کھجور کھا رہی تھی، تو اس نے کہا تو نے کھجور کھا لی تو پھر بھی طلاق، نہ کھائی تو پھر بھی طلاق۔ ہاں، وہ سیڑھی کے اوپر جو ہے نا وہ چھت پہ چڑھ رہی تھی، تو اس نے کہا تو نے اگلا قدم رکھا پھر بھی طلاق، پچھلا رکھا تو پھر بھی۔ بہرحال آپ کی ادھر نا کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں ایسی بہت سی مثالیں، بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں یہ مزاج تھا، عجیب ہی تھا بہرحال، اور اس کے حل بھی لکھی ہوئی ہیں، ہاں۔ بس سیدھی طرح طلاق، وہی بات ہے نا، ہاں، مطلب یہ کوئی بلیغ وہ بلاغت سے طلاق دینا چاہتے تھے۔ چلیں بہرحال خیر، اگلے کے لیے تو وہ ٹارچر ہی ہے، بلاغت تو نہیں کہیں گے۔
اگلے کے لیے ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا ہے اسے. ان جو ہے وہ مستقبل کے لیے آتا ہے، اور عدم جزم بے وقوع شرط کا فائدہ دیتا ہے. عدم جزم، یہ عدم جزم نظر آ رہا ہے؟ ہاں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے. عدم جزم آگے لفظ ہے بے وقوع شرط، یعنی شرط کا واقع ہونا پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہے. جب شرط کا واقع ہونا پاسبل نہیں ہے تو مشروط بھی اگر تو چاند پہ گئی تو تجھے طلاق. ٹھیک ہے، آواز سمجھ؟ سر یہ بھی صرف سانسیں سوکھی رہیں اسی لیے اس طرح کے جملے پڑے جا رہے ہیں. ہاں ٹارچر کرنے کے لیے. ٹارچر کرنے. لیکن بہرحال ان شرطیہ آتا ہے کہ عام طور پہ مطلب جو وقوع شرط ہے اس میں عدم جزم ہوتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، نبی کے حوالے سے کہا گیا نا کہ لیکن اصل مقصود دوسروں کو سنانا تھا کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی حقارت جائیں گے. تو اب اس شرط کا پایا جانا کیا ہے؟ مفقود ہے. تھوڑے آسان الفاظ میں سنا رہے ہیں، مطلب یہ شرط ہو ہی نہیں، وہی جو ہم نے چاند والی مثال میں. ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں تھا، دوسروں کے لیے تھا. نہیں اصل میں تو وہی ہے کہ اگر وہ ہے نا بھائی، اگر بالمحال ایسا ہو جائے، ہم اسی طرح سے ترجمہ کرتے ہیں نا ہمارے یہاں مترجمین. اگر بالمحال آپ چاند اور پہنچ بھی جائیں پھر بھی آپ کو نہیں مانا جائے گا. نہیں یہ بات نہیں کہہ رہے ہم یہ بات، اب جیسے وہ قرآن میں ایک جگہ پہ آتا ہے نا کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کی ناکے سے گزر جائے. ٹھیک ہے، اونٹ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، محال کی شرط لگانا. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ اگر اونٹ جو ہے وہ سوئی کی ناکے سے گزر جائے تو کافر جنت میں چلا جائے گا. تو اب اس سے کیا مراد ہے کہ کافر جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا. اس سے مراد یہی ہے، اس سے مراد یہی ہے کیونکہ وہ شرط واقعی نہیں ہوگی نا. وہاں مقصود کچھ اور ہے، یہاں مقصود شرط کا بیان کرنا نہیں ہے. لئن اشرکتا کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے، نبی سے تو شرک ہو ہی نہیں نہ سکتا، یہ تعلیق بالمحال ہے نا، یہ بات ہو رہی ہے. اصل مقصود جو ہے وہ ایک بات سمجھانا ہے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے جو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اصل یہی قانون. تو اصل میں تو وہ قانون اور ضابطہ بتلانا مقصود تھا، ورنہ اس کا امکان تو ہے ہی نہیں، اس کا امکان ہے نہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر خدا کے علاوہ بھی ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی بات کرتا. ہاں ایسا بھی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّ، اذا یعنی وقوع شرط کا جزم، جزم بوقوع شرط. اذا میں اور ان میں یہ فرق ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، پس یہ بھی مستقبل سے متعلق ہے، ان بھی اور یعنی شرط دونوں میں مستقبل سے متعلق ہوتی ہے. لو میں شرط ماضی سے متعلق ہوتی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آئے گا میرے رب کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّ، تو وہ اس کو کر دے گا ٹکڑے ٹکڑے، ریزہ ریزہ. تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے، مطلب سد ذل کرنین کی بات ہو رہی ہے. تو ایسا ہو جائے گا نا، مطلب جزم بے وقوع شرط، یعنی وقوع شرط کا جزم ہے کہ یہ شرط واقع ہو جائے گی، اور ایک یہ کہ وقوع شرط کا جزم نہیں، مطلب نہیں ہوگی یہ شرط. دونوں میں یہ فرق ہے، ان شرطیہ میں اور اذا شرطیہ میں یہ فرق ہے. دونوں مستقبل سے متعلق ہیں. ایک میں شرط واقع ہونے کا جزم ہوتا ہے، دوسرے میں واقع ہونے کا جزم نہیں ہوتا. ایک میں قانون بیان کر دیا کہ یہ ایسا ہوا تو ایسا ہو. ہاں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم کو کوئی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، تو لے آؤ اس کی مانند کوئی صورت. لو کان فیہم، لو ماضی کے لیے آتا ہے.
ان اور اذا مستقبل کے لیے، لو ماضی کے لیے. لو کان فیہما آلہہ، اگر اس میں معبود ہوتے، یعنی زمین اور آسمان میں، اللہ کے علاوہ، الا اللہ، لفسدتا، تو زمین اور آسمان دونوں میں فساد برپا ہوتا، یعنی ایک سے زیادہ معبود ہوتے. تو اب یہاں پہ یہ لو ماضی کے لیے ہے، یعنی ماضی میں جو ہے ایک چیز شرط کے طور پہ بیان ہو رہی ہے. تو ماضی میں ایسا ہوتا تو یہ ہوتا، لیکن لو کبھی مضارع پہ بھی آ جاتا ہے. مضارع پہ جب آتا ہے تعجب کا معنی پیدا کرتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، ٹھیک ہے، قیامت والے دن آپ جب دیکھیں گے مجرموں کو، ان کے سر جھکے ہوں گے. وہاں کاش کا معنی ہم کر لیتے ہیں. تمنی کے طور پہ تمنی کے طور پہ ہاں وہ مطلب تعجب اس میں ذرا غالب ہوتا ہے، تعجب یا استمرار کا معنی. یہ ہمیشہ کا رول ہوگا کہ ان کے ساتھ جو شرط آئے گی اس میں عدم جزم ہوگا، ادا والے میں جزم ہوگا. مطلب قواعد ہم نے کہا ایک بات ذہن میں رکھیں، اکثر ہی ہوتے ہیں. ہاں قواعد اکثر ہی ہوتے ہیں. قواعد میں نا وہ میتھمیٹکس والا وہ نہیں ذہن میں رکھنا چاہیے. فسادت سے فسادتا، جمع ساری تسنیہ کا صیغہ ہے نا. فسادہ فسادہ فسادو فسادت فسادتا. زمین اور آسمان ہے نا، زمین اور آسمان جو ہے مؤنث ہیں، تو ان کے لیے تسنیہ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو زمین اور آسمان. ادوات شرط کے بعد ادوات نفی. لا جو ہے وہ مطلق نفی کے لیے آتا ہے، صرف نفی بیان کرتا ہے. لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث اور طیب برابر نہیں. یعنی لا نے ایک اضافی معنی پیدا کر دیا نا نفی کا، یہ بات کہہ رہے ہیں. تقیید سے اضافی معنی پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تقیید کبھی شرط کی صورت میں آ رہی ہے، کبھی نفی کی صورت میں آ رہی ہے. ماضی کی نفی کے لیے لم اور لمہ، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. یعنی ماضی کی نفی ہے لیکن حال تک، یعنی وہ نفی آپ نے حال تک کھینچ لی نا. ایمان کی نفی ماضی میں کی گئی ہے، ماضی میں ایمان کی نفی کی گئی ہے لیکن حال تک کی گئی ہے. یعنی ابھی تک ایسا نہیں ہوا، ماضی میں بھی نہیں ہوا اور ابھی تک ایسا نہیں ہوا. تقیید سمجھ نہیں آ رہی ہے، مطلق لا میں ہے تقیید کا پہلو کہاں سے نکل رہا ہے؟ تقیید کیسے کہتے ہیں؟ تقیید یہ کہتے ہیں قید لگا دینا، کلام میں کوئی قید لگا دینا. اصل میں جملہ مثبت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثبت جملے کے بعد نیگیٹو بنتا ہے. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں. اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں. آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے. 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں. حفظ کلاس چل رہی ہے. ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں. ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں. یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں. چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں. ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے. ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں. ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے. اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.